www.attableek.com, the reviver of Iman. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة صدق الله العظيم. بزرگوں پر یہ دوستو عزیز ہو، یہاں بیان کوئی مقصود تھا نہیں. میں نے تو ہمارے میزبان سے کہا تھا کہ حضرت قاری صاحب سے ملاقات ہو جائے، دعائیں لیں، اور یہاں آ کر پتہ چلا کہ والدہ کا انتقال ہو چکا ہے تو تعزیت بھی ہو جائے. لیکن ہمارے میزبان نے کہا کہ نہیں، جب آیا ہی ہے تو کچھ دین کی بات بھی ہو جائے. بہرحال اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح کہنے کی اور صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو سورت اس وقت تلاوت کی ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ بینہ. لمبی سورت ہے یہ، لیکن پھر بھی عشاء کی نماز میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے. 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں اخیر کی، کم سے کم میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان صورتوں کے ترجمے کو اور اس کے مختصر معانی کو اپنے ان علماء سے سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہی وہ صورتیں ہیں جو عموماً ہماری نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ان صورتوں میں ہمارا رب ہم کو کیا کہہ رہا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نہ قرآن سننے میں ہمیں مزہ آتا ہے نہ ہمیں پڑھنے میں مزہ آتا ہے. حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے فلسفیانہ انداز میں دین کو سمجھایا ہے. ہمارے اکابر نے جس طرح کے بھی اشکالات ہوئے، فلسفہ کے اعتبار سے، عقلیاتی دلائل کے اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، قرآن اور حدیث پر جس طرح کے بھی اشکالات ہوئے، ہمارے اکابر نے اس کو بڑے نرالے انداز میں شریعت کی طرف سے ڈیفینس کیا اور شریعت کو منقع اور صاف کیا. اور کیوں نہ شریعت صاف ہوتی؟ اس لیے کہ نازل کرنے والا رب تبارک و تعالی ہے، اور جس ذات اقدس پر یہ شریعت نازل ہوئی وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا قلب تقدس سے بھرا ہوا ہے، مقدس ترین اس کا قلب ہے. اور 4 مرتبہ اس کے قلب اطہر کو چیر کر نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا تاکہ طفولیت کا جو کچھ مسئلہ ہو وہ بھی نکل جائے. معراج کے باب میں جہاں روایت آتی ہے کہ حضرت کو اٹھا کر حتیم میں لے گئے، اور وہاں جبریل اور میکائیل نے آگ کے سینے کو چیر کر قلب اطہر کو نکالا، اور آسمان سے برتن لائے تھے. وہ سونے کا دست تھا. صحیح ترین روایت صحیح ہے کی ہے کہ وہ سونے کا دست تھا جس میں آپ کے قلب مبارک کو، آپ کے دل مبارک کو نکال کر رکھا گیا، اس کو دھویا گیا، اور دھونے کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا وہ زمزم کا پانی تھا. اب زمزم سے قلب مبارک کو دھویا گیا.
حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور شارح بخاری ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مائے زمزم مائے کوثر سے بھی افضل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جبرائیل اگر جنت سے برتن لا سکتے ہیں تو جنت کا پانی بھی تو لا سکتے تھے، لیکن مائے کوثر نہیں لائے، مائے زمزم کو استعمال کیا. معلوم ہوتا ہے مائے زمزم مائے کوثر سے بھی افضل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم شرح مسلم میں، مسلم شریف میں جہاں یہ روایت آئی ہے اس کی شرح کرتے ہوئے ایک عجیب جملہ لکھا. حضرت فرماتے ہیں کہ قلب مقدس کو، بہت پیارا جملہ، قلب مقدس کو مائے مقدس سے، یعنی مقدس پانی سے، قلب مقدس کو مائے مقدس سے ید مقدس نے دھویا. جبریل کا نام قدس ہے. قلب مقدس کو مائے مقدس سے ید مقدس نے دھویا تاکہ علوم مقدسہ کو آپ کے قلب پر اتارا جائے. تو 4 تقدس یہاں جمع ہو گئے. قلب مقدس ہے اور مائے مقدس ہے اور ید مقدس ہے اور علوم مقدسہ ہے. تو حضرت کی ذات گرامی جس پر شریعت کا نزول ہوا، معصوم مغفور، جس سے کوئی خطا نہیں، ویسے تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم مغفور ہیں، لیکن آپ کو جو مقام عطا فرمایا آپ خود ہی فرماتے ہیں اپنی مثال دیتے ہوئے، صحیحین کی روایت میں ہے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکان بنایا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی تھی. اس اینٹ کو وہاں رکھ دیا جائے تو مکان پورا ہو گیا. حضرت کی یہ گفتگو اس زمانے کے افتتاح کے اعتبار سے، اس مسئلے کو سمجھیں. اس زمانے میں مکان کی افتتاح ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے ہمارے وہاں تو افتتاح ہوتی ہے مکمل مکان ہو گیا، پلاسٹر سب ہو گیا، کلر ولر سب ہو گیا، صوفے بھی لگ گئے، ساری چیزیں ہو گئی، اور قاری صاحب کو آ کر کے کام جیسے آ کر کے آپ دعا کرا دیجیے. یہ ہمارے زمانے کا افتتاح ہے. اس زمانے کا افتتاح یہ ہوتا تھا کہ مکان بناتے تھے اور کسی جگہ ایک پتھر کی جگہ باقی رکھتے تھے. تو بزرگ کو بلا کر کے کسی ایک آدمی کو بلا کر اس پتھر کو وہاں رکھوا دیتے تھے. تو اب یہ مکان مکمل ہو گیا. اس کے بعد کوئی جگہ ہی اب تو اینٹ رکھنے کی باقی نہ رہی، پتھر رکھنے کی. حضرت اس زمانے کے افتتاح کو مد نظر رکھتے ہوئے مثال دے رہے ہیں کہ جیسے مکان میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو اور وہ رکھ دی گئی، مکان مکمل ہو گیا. اب اینٹ رکھو گے تو مکان بھدی معلوم ہوگا، برا معلوم ہوگا. حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام شریعت کی اینٹیں ہیں اور اللہ نے انبیاء کرام کی اینٹوں کے ذریعے سے شریعت کے مکان کو مکمل فرمایا. اور ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، وہ میں ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب میرے ذریعے سے شریعت کا مکان مکمل ہو گیا تو اب اس کے بعد نبوت کی اینٹ رکھنے کی کوئی جگہ ہی باقی نہ رہی. اب اگر نبوت کی اینٹ کو رکھو گے تو شریعت بھدی معلوم ہوگی اور اللہ اپنی شریعت کو بھدی بنانا نہیں چاہتا ہے. اس لیے آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. اور اگر آپ کے بعد نبوت و رسالت کا مسئلہ ہو جائے تو پھر الیوم اکملت لکم دینکم پر بہت بڑا اشکال ہو جائے گا کہ جب دین کامل ہو چکا تھا تو اس کے بعد نبوت کی ضرورت کیوں پڑی، اس کے بعد رسالت کی ضرورت کیوں پڑی. تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کامل ہو گیا. اور یہ جو پیغام ملا ہے نا الیوم اکملت لکم کا، یہ اسی امت کو ملا. آپ سے پہلے کسی امت کو یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے دین مکمل کر دیا. معلوم ہوتا ہے موسیٰ کے بعد بھی شریعت ناقص ہے، عیسیٰ کے بعد بھی شریعت ناقص ہے، ابراہیم کے بعد بھی شریعت ناقص ہے، اسماعیل کے بعد بھی شریعت ناقص ہے. کسی کو نہیں کہا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہا گیا کہ اب دین مکمل ہو گیا. اور کسی مذہب پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ورضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا. اگر کسی کو کہا گیا ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین پر کہا گیا کہ میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا. یہی وجہ ہے
کہ کعب احبار جو علماء یہود کے بڑے عالم ایمان لے آئے بعد میں، لیکن دور نبوت میں ایمان نہیں لائے، دور عمری میں ایمان لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ عمر، تمہارے قرآن میں ایک آیت اتری ہے، اگر ہماری کتاب تورات میں اترتی تو ہم جس دن وہ اتری اس دن کو ہم عید بنا لیتے، خوشیاں مناتے، ناچتے اور گانا گاتے۔ فرمایا وہ کون سی آیت؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، تمہیں کوئی خوشی نہیں؟ تو حضرت عمر نے صرف اتنا جواب دیا، انا عالم، مجھے خوب معلوم ہے یہ آیت کہاں اتری، کب اتری اور نبی کس پوزیشن پر تھے۔ یہ آیت عرفہ میں اتری، جب اللہ کے نبی اونٹنی پر سوار تھے تب یہ آیت اتری، مجھے خوب معلوم ہے۔ حضرت نے اتنا جواب دیا۔ محدثین بحث فرماتے ہیں کہ یہاں تو جواب دینا چاہیے تھا کہ عید بنائیں یا نہ بنائیں۔ جب کعب احبار نے یوں کہا کہ ہم عید بناتے ہیں تو یس نو کا جواب دینا چاہیے تھا، یہ کیا جواب دیا نا عالم۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ عمر نے بڑی فراست کا جواب دیا۔ عمر کی فراست تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراست عقل مندی سے جواب دیا اور اشارہ فرمایا کہ کہاں اتری، کس وقت اتری، کس دن اتری مجھے خوب معلوم ہے، لیکن کعب احبار سن لے، تم اپنی طبیعت پر عید بناتے ہو اور ہم منشأ نبوت پر عید بناتے ہیں۔ ہم جسے چاہے اپنی طرف سے عید بنانے والے نہیں ہیں، اللہ نے جس کو عید قرار دیا اسی کو ہم عید بنائیں گے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں۔ بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس کے اندر اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ شریعت جو کہے اسی پر چلنا، شریعت سے ہٹ کر کے کام نہ کرنا۔ تم بڑے سے بڑا عمل کر لو، بڑے سے بڑا عمل کر لو، لیکن نبی کی زندگی سے ہٹا ہوا عمل ہے تو وہ مردود ہوگا، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل لیکن وہ نبی کی زندگی سے ملتا عمل ہے تو وہ اللہ کے وہاں مقبول عمل ہوا کرتا ہے۔ تو اکابر نے ہر دور میں جس طرح پر بھی اسلام پر اشکالات ہوئے بہت ڈٹ کر ہر اعتبار سے جواب دیا۔ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی ملحد نے ایک سوال کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اللہ تو وضو کو شروع کر رہا ہے منہ دھونے سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ تو قرآن تو وضو کی ابتدا کر رہا ہے چہرہ دھونے سے، اور تم لوگ وضو کی ابتدا کر رہے ہو پہلے ہاتھ دھو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، تو تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو۔ تو تم اہل قرآن کہاں ہوئے؟ تم تو قرآن کے باغی ہو گئے۔ ہم ہوتے عقل مند، اس زمانے کے عقل مند جو انٹرنیٹ سے علم لے کر کے اپنے آپ کو بہت بڑے عقل مند کہتے ہیں، ہم ہوتے تو شاید اس چکر میں ہم بھی پھنس جاتے اور ہم کہتے کہ واقعتاً اشکال بڑا صحیح ہے ان کا۔ قرآن تو چہرہ دھونے سے کہہ رہا ہے، ہم تو اس سے پہلے کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملحد کا جواب دیا، ہائے بہترین جواب۔ حضرت نے فرمایا وضو مقدس صلاۃ کے لیے ہے، مقدس نماز کے لیے ہے، نماز سے بڑھ کر عبادت کوئی نہیں۔ ایمان کے بعد سب سے اہم نماز، 6 نمبر میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز۔ اللہ کے نبی نے اپنے مسائل کو حل فرمایا نماز سے۔ بیٹی فاطمہ دوڑی دوڑی آئی مکی زندگی میں، فرمایا ابا جی قتل کے پلان بن رہے ہیں آپ کے، اور مطاف کعبہ میں بیٹھ کر بن رہے ہیں کہ محمد کو قتل کرنا ہوگا، تبھی جا کر یہ مسئلہ دب سکتا ہے۔ فرمایا بیٹی تو نے سنا؟ فرمایا بالکل میں نے سنا۔ فرمایا لاؤ میرا لوتا وضو کا، میں وضو کر کے اپنے رب سے کہوں۔ اور حضرت نے وضو فرمایا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور چلے مطاف کی طرف۔ تو بیٹی کہنے لگی ابا جی نہ جائیں، اس لیے کہ وہاں تو یہ باتیں ہو رہی ہے، ابو جہل نے یوں کہا ہے کہ اگر محمد مطاف کعبہ میں نماز پڑھے گا تو میں آگے بڑھ کر اپنے پاؤں سے گردن رون دوں گا سجدے میں اس کی۔ ابا جی نہ جائیں۔ فرمایا میں جاؤں گا، میرے رب پر بڑا یقین ہے۔ حضرت وہاں پہنچے اور ابو جہل آیا اور سارے لوگ دیکھ رہے، وہ چلا۔ حضرت نے 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گئے، کچھ نہیں کر سکا۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں آگے بڑھا تو؟
اس نے کہا میرے اور محمد کے درمیان مجھے آگ کی کھندک نظر آئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، روایت میں صحیح ترین روایت، حضرت فرماتے ہیں اگر ابو جہل میری گردن پر پاؤں رکھنے کے لیے آگے بڑھتا اللہ دنیا ہی میں اس کو آگ میں ڈال دیتا. قرآن میں اسی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ. یہی جھوٹی پیشانی، یہ ابو جہل سے متعلق کہا ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنے مسائل کو حل فرمایا نماز پڑھ کر، اور ہم اپنے مسائل کو حل کرنے چلے ہیں نماز چھوڑ کر. ہم میں ان میں یہ فرق ہے. مسائل حل ہوں گے میرے بھائیوں نمازوں سے، مسائل نمازوں سے حل. ہمارا حال عجیب ہے کہ ہم کانٹے دار بستر پر بیٹھ کر چاہتے ہیں سکون مل جائے، گندگیوں کی جگہوں پر بیٹھ کر چاہتے ہیں خوشبو مل جائے. گندگی کی جگہ پر خوشبو نہیں مل سکتی، کانٹے دار بستر پر سکون نہیں مل سکتا. ٹھیک اسی طرح بغاوت نبوت اور بغاوت شریعت سے کبھی سکون نہیں مل سکتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ سکون ملے. سکون اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ کے نبی کی اتباع میں، دین کی اطاعت میں، شریعت کی اطاعت میں ہمارے لیے سکون ہے. تو اللہ کے نبی نے مسائل کو حل فرمایا نمازوں سے. ہوا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پر واقعہ مجھے یاد آ گیا، امام غزالی کی بات یاد آ گئی. حضرت فرماتے ہیں کہ نماز جیسی مقدس عبادت، تقدس معاب عبادت، اس کے لیے ہمیں وضو کرنا ہے. تو وضو بھی تو مقدس پانی سے ہونا چاہیے، پاک پوتر پانی ہو، صاف ستھرا ہو، طاہر و مطہر ہو. ایسے پانی سے وضو ہوگا تبھی تو جا کر نماز صحیح ہوگی. تو ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ وضو کی طہارت کو دیکھنے کے لیے، پانی کی طہارت کو دیکھنے کے لیے، پانی کی پاکیزگی کو دیکھنے کے لیے 3 صفت دیکھی جائے گی، 3 وصف. ایک اس کا رنگ، ایک اس کا مزہ، ٹیسٹ، اس کا ذائقہ جس کو کہا جاتا ہے، اور تیسرا اس کی بو. ان تینوں سے پتہ چلے گا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، پانی طاہر ہے یا غیر طاہر. فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دے کر ہمیں فرمایا کہ اس کے رنگ کو دیکھ لو کہ پانی پاک ہے یا نہیں. پھر کلی کروا کر ہمیں حکم دیا کہ اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ دیکھ کر کے دیکھ لو کہ پانی پاک ہے یا نہیں. اور پھر ناک میں پانی ڈلوا کر کے اشارہ فرمایا کہ یہ بھی دیکھ لو اس کی بو کے ذریعے سے کہ پانی پاک ہے یا نہیں. جب تینوں صفتوں سے پانی کا طاہر ہونا ثابت ہو گیا تو اب قرآن آیت پر وضو کو شروع کر دو. اس لیے نبی نے یہ 3 باتیں پہلے بتائی. جس ملحد نے اشکال کیا تھا اس ملحد کی زبان کو بند کر دیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے اس میں 100% ہمارے لیے خیر ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ نماز سے بڑھ کر عبادت تو روزہ بھی نہیں ہے، پھر نماز کے بعد میں اللہ نے نہیں کہا کہ میرے ہاتھ سے ثواب دوں گا. زکوٰۃ اہم ترین عبادت، یہ نہیں کہا میرے ہاتھ سے ثواب دوں گا. حج عاشقانہ عبادت، یہ نہیں کہا میرے ہاتھ سے ثواب دوں گا. روزے میں کون سی خصوصیت آ گئی کہ فرمایا میرے ہاتھوں سے ثواب دوں گا. الصوم لی وانا اجزی بھی، میں خود اپنے ہاتھوں سے ثواب دوں گا. آخر روزے میں کیا وہ بات ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ اپنے ہاتھوں سے ثواب دینے والا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے اللہ اکبر، فرمایا اللہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ نماز محتاجگی کی دلیل ہے، اللہ اختیار سے پاک ہے. وہ کیوں کسی کے سامنے پیشانی جھکائے گا. زکوٰۃ نہیں دیتا اس لیے کہ ساری دنیا کو اس نے لٹا رکھا ہے، اس کو زکوٰۃ کی کیا ضرورت. وہ حج نہیں کرتا اس لیے کہ کعبۃ اللہ جو ہے اس کو تو بلندی ہی ملی ہے اس کی طرف منسوب ہو کر، ورنہ کعبہ کے پتھر میں کون سے ایسے خصوصیت ہے. اس سے اچھی تو اور وہاں عمارتیں ہیں، اس سے اچھی شاندار عمارتیں تو وہاں ہیں. نہ کعبۃ اللہ کے پتھر میں کوئی ایسی خصوصیت ہے، نہ وہ گھارا اور مٹی میں کوئی خصوصیت ہے. پھر اس کا طواف، اس کو چومنا، اس کو چاٹنا، اس کو سینے سے لگانا، آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی نسبت ہو گئی اللہ کی طرف،
اور جس کی بھی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اس کا تقدس بڑھ جاتا ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی تو نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو تقدس بڑھ گیا۔ وہ اللہ اس کعبہ کا طواف کیوں کرے گا؟ اسے کیا ضرورت پڑی کہ وہ حج کرے گا؟ تو اللہ نہ حج کرتا ہے، نہ زکات دیتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے۔ البتہ اللہ کی صفت ہے وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ بیوی سے پاک، وہ مجامعت سے پاک، وہ ان تمام چیزوں سے پاک۔ اس بندے نے 20 گھنٹے کے لیے اللہ کی صفت کو اپنایا کہ کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، مجامعت نہیں کی، بیوی سے علیحدہ رہا، تو اللہ کہتا ہے تو نے کچھ وقت کے لیے میری نقالی اختیار کی ہے اور میری نقل اتاری ہے، میں اسی نقل کے اتارنے پر تجھ سے خوش ہو گیا کہ واہ واہ میرے بندے تو میری نقل اتار رہا ہے، اس لیے میں اس کا ثواب میرے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔ میرے بھائیوں، میری گزارش ہے ان علماء کرام کی خدمت میں بیٹھو تو دین سمجھنے کو ملے گا، حدیثیں سمجھنے کو ملے گی، قرآن آیات سمجھنے کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہن کو وسیع سے وسیع بنائے گا۔ موجودہ زمانے کے اشکالات تو کچھ بھی اشکالات نہیں ہیں، جو ہمارے اکابر کے زمانے میں ہو گئے تھے ان اشکالات کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے سارے اکابر ان اشکالات کا جواب دے کر گئے۔ ذرا سا ہمیں جھک کر کے تواضع کے ساتھ ان بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت سمجھو کہ خود بخود آپ جواب دے دو گے۔ اللہ ہم تمام کو اپنے بزرگوں کی، اپنے اکابر کی، اپنے علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سورہ بینہ ہے، مجھے مختصر کچھ بات عرض کرنی تھی۔ اس سورہ بینہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب اقرب القوم، تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری صاحب، سب سے بڑے قاری، اللہ کے حبیب نے فرمایا ابی آؤ میں تم کو سورہ بینہ سناؤں، میں تمہیں قرآن سناؤں اور سورہ بینہ سناؤں۔ تو حضرت ابی نے فرمایا اللہ کے حبیب قرآن آپ پر اترا، آپ مجھے سنائیں، میں خود محتاج ہوں کہ آپ کو سناؤں، اس کے بجائے آپ مجھے سنائیں۔ فرمایا میرے اللہ نے کہا کہ ابی کو سناؤ۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے کہ حضرت ابی کی آنکھوں سے دھر دھر خوشی کے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا اللہ و سمانی، اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرا نام لیا۔ فرمایا نام، میرے اللہ نے تیرا نام لیا۔ کیسے وہ صحابہ تھے جن کا تذکرہ ساتوں آسمانوں پر دنیا کا خالق کر رہا تھا۔ کس بنیاد پر؟ کیا اس بنیاد پر کہ ان کا اسٹیٹس بہت اونچا ہو گیا تھا، ان کی دولت کے جو ہے بہت نقشے بن گئے تھے؟ نہ اس بنیاد پر، نہیں، اس بنیاد پر کہ ان کا دل قلب سلیم تھا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، تقوی والا تھا، اللہ سے تعلق تھا، اللہ سے رونے دھونے والے تھے، اللہ سے ہونے کا یقین تھا، حق تعالی سے جڑے ہوئے تھے، ان کی غمی اور خوشی میں اللہ پر یقین کامل تھا۔ اس بنیاد پر میں نے آج صبح بھی غالباً یا کل شام کو ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میرے بندو، میں نے جو تمہارے جو قبائل بنائے، تمہارے علاقے بنائے، تمہارے سرنیم جو بنائے ہیں وہ اس لیے نہیں بنائے کہ تم فخر کرو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تم پہچاننے کے لیے ہے کہ یہ پاکستان کے ہیں، یہ گجرات کے ہیں، یہ ہندوستان کے ہیں، یہ پی جی کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، یہ فلاں، یہ صرف پہچاننے کے لیے ہے۔ فخر و مباحات اور غرور اور تکبر کے لیے اس میں سے ایک لفظ بھی نہیں ہے، اور جو آدمی اس پر تکبر کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک مکرم وہ بنے گا جو تقوی والا ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی والا جو ہوگا وہ مکرم بنے گا۔ بلال کالا کلوتا سودان کا رہنے والا لیکن تقوی تھا، اللہ کے نزدیک مکرم بنا یا نہیں بنا؟ صہیب روم کا رہنے والا مکرم بن گیا، وہ سلمان فارسی وہ ایران کا رہنے والا مجوس کا بیٹا ہے لیکن ایمان لایا، اللہ کے نزدیک مکرم بن گیا۔ اور ابو لہب گورا چتا نبی کا چچا ہے
لیکن تقوی ایمان نہیں تھا، وہ مردود ہو گیا، اللہ کی درگاہ سے اور اللہ کے دربار سے راندہ ہو گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ اصل اللہ کے نزدیک تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی ہوگا، ہم اللہ کے نزدیک مکرم بنیں گے۔ وہ امیری غریبی کو نہیں دیکھتا، وہ بلندی اور چھوٹے پن کو نہیں دیکھتا، وہ کس فیملی سے ہے اس کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انس بن نضر، ایک غریب صحابی، فتح پرانے کپڑے والا، جن کو پورے کپڑے بھی نصیب نہیں، وہ انس بن نضر جو احد میں شہید ہو گئے، وہ انتہائی درجہ غریب صحابی، لیکن نبی علیہ السلام ان کے باب میں فرماتے ہیں رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی، بعض پراگندہ بال پراگندہ حال ایسے ہوتے ہیں کہ زمین پر قسم کھاتے اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں ہمیں تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا اللہ نے میرا نام فرمایا، ہاں اللہ نے تیرا نام لیا۔ پھر حضرت نے سورہ بینہ سنایا۔ سورہ بینہ پورے قرآن کریم میں 3 مضامین ہیں۔ ایک مضمون ہے اللہ کی توحید، دوسرا مضمون ہے رسالت، اور تیسرا مضمون ہے دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ۔ پورے قرآن میں آپ جس سورت کو کھولو گے وہاں یہ 3 باتیں ہوگی۔ اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ پر سچا ایمان ہمارا ہو جائے کہ اللہ ہی سے ہونے کا یقین ہمارا پیدا ہو جائے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ یہ توحیدی مضامین، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم مکیدون فلا تنظرون۔ پیغمبر یہ لوگ تجھے ڈراتے ہیں کہ ہمارا عزا، ہمارا لات، ہمارا منات یہ ان کے معبود تھے۔ فرمایا محمد اس کے خلاف نہ بول ورنہ یہ سب تجھے ہلاک کر دیں گے۔ یہ دیوی دیوتاؤں سے تجھے ڈراتے ہیں، یہ عیسیٰ غوث سے تجھے ڈراتے ہیں کہ یہ تجھے ہلاک، یہ تجھے ڈراتے ہیں۔ فرمایا پیغمبر ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہو، یہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی زبان ہے جن سے وہ بولتے ہیں؟ پیغمبر ان سب کو کہہ دے کہ میرے خلاف سب کو بلا دو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ اللہ نے قرآن کی آیت میں توحید کو مضبوط کرنے کا حکم دیا، لیکن ہماری توحید کیسی مضبوط ہے؟ ایسی مضبوط ہے کہ 2-4 مرچوں پر بھی ایمان بن جاتا ہے، کبھی لیمبو پر بھی ایمان بن جاتا ہے، کبھی دھاگے پر بھی ایمان بن جاتا ہے۔ یہ ہماری توحید ہے کہ ایک دھاگے پر ایمان بن گیا، 2-4 مرچوں پر ایمان بن گیا، 2-4 لیمبو پر ایمان بن گیا۔ کئی لیمبو اگر بارے سے مل گیا تو کہتے ہیں ہو میری تو فنائیت ہی ہو گیا۔ میرے بھائیوں اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ ہی کی ذات کرنے والی ہے۔ تو توحید کو ایک جگہ تو اللہ نے مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم۔ قرآن کی مثالیں، قرآن کی باتیں دلوں کو ہلا دیتی۔ اللہ کہتا ہے ایک نوکر اور غلام وہ ہیں جس کے 2 پارٹنر ہیں، تو وہ نوکر ان کو خوش کرتا ہے تو یہ ناراض، ان کو خوش کرتا ہے تو یہ ناراض، کس کو خوش کرے؟ اور ایک غلام وہ ہے جو ایک ہی کا بن کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ ہم کو پوچھ رہا ہے بتاؤ تم کون سے غلام کو پسند کرو گے؟ ہم سب کا جواب یہ ہوگا جو ایک کا ہے اسی کو ہم پسند کریں گے تاکہ 2 کو راضی نہ کرنا پڑے۔ اللہ اس مثال کو دینے کے بعد کہتا ہے تم دنیا میں کتنے معبودوں کو مانو گے اور کتنوں کو راضی کرو گے؟ ایک اللہ کو مان لو تاکہ دنیا میں کسی کو راضی کرنے کی پریشانی ہی کھڑی نہ ہو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی مثال کو دیتے ہوئے بیان کرتا ہے، فرمایا کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ صاحب روح المعانی نے اس مثال کو یوں کھولا کہ مکڑی جو ہوتی ہے، مکڑی وہ جالا تنتی ہے بڑی محنت سے، اس کا مکان بڑی محنت سے، کئی دنوں وہ رات دن 24 گھنٹے وہ جالا تنتی رہتی ہے، تب جا کر مکان تیار ہوتا ہے۔ اس کے ہفتوں بھر کی محنت کا مکان آپ گئے، یوں انگلی ذرا سی ماری مکان ختم اس کا۔
ہفتے بھر کی محنت اس کی ساری ختم ہو کر کے رہ گئی. اللہ اس کی مثال دے کر یوں کہتا ہے کہ تو نے بڑی محنت سے مکان سجایا اور بڑی محنت سے اپنی دنیا کو سجایا اور اپنے کاروبار کو سجایا اور تو سجاتا چلا گیا یہاں تک کہ میری موت نے آ کر ایک انگلی ماری اور سارے جھٹکے میں تیری دنیا کو ختم کر دیا. اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. تو میرے بھائیوں، سورہ بینہ میں ان 3 مضامین میں سے ایک مضمون اللہ نے بیان فرمایا اور وہ مضمون ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اتباع. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. یہ مشرکین اور یہ اہل کتاب یہ جدا ہونے والے نہیں ہیں غلط کاموں سے، آبائی باتوں سے، اپنے باپ دادا کے رواجی باتوں سے یہ جدا ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم ان کے اندر دلائل نہ بھیجیں. اب یہ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں یہ میں قاری صاحب کے حوالے کر کے جاتا ہوں تاکہ تم ان سے بیٹھ کر کے سمجھنا اہل کتاب کون ہے. یہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں روزانہ آپ کو پالا پڑ رہا ہے، یہ اہل کتاب ہے. اہل کتاب کی تعریف کیا ہے، ان کے مسائل کیا ہے، آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. کن کو اہل کتاب قرآن کہہ رہا ہے، یہ یہود اور نصارہ پر اہل کتاب کیوں بولا گیا، اس کی تفصیل آپ سمجھنا. بہرحال اللہ کہتا ہے کہ یہ مشرکین اور اہل کتاب یہ برائیوں سے، آبا و اجداد کی باتوں سے ہٹنے والے نہیں ہیں جب تک کہ بینات نہ آ جائے، دلائل نہ آ جائے. اچھا میں دلائل کیسے بھیجوں گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول من اللہ، رسالت کو ثابت کر رہا. رسول من اللہ، ایک رسول ہوگا اللہ کی طرف سے، یتلو صحفا مطہرہ، جو ایک پاکیزہ کتاب کو ان کے سامنے تلاوت کرے گا. پاکیزہ کتاب، وہ پاکیزہ کتاب قرآن ہے. میں ایک فرق بتاؤں آپ کو، اللہ کرے کہ علمی دنیا میں آپ چلو. ایک قرات ہے، ایک تلاوت ہے. اللہ نے لفظ تلاوت استعمال فرمایا نبی کے باب میں. تلاوت اس کو کہتے ہیں جس میں بروں کے تابع ہو کر قرات کی جائے، بروں کے تابع ہو کر پڑھا جائے. برے نے جیسا کہا ویسے ہم پڑھیں، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے. نبی نے ایسے پڑھا جیسے اللہ نے بتایا، تو ہم بھی ویسے پڑھیں گے جیسے نبی نے بتایا. نبی نے جہاں بتایا ضاد، وہاں ضاد ادا کیا جائے گا، ذات و ذا ادا کیا جائے گا، سین اور شین میں فرق کیا جائے گا، صفت میں فرق کیا جائے گا. تو نبی نے جیسے بتایا اس کو تلاوت کہا جاتا ہے. نبی بھی اللہ کے تابع ہو کر پڑھ رہے ہیں، اس لیے یتلو رسول من اللہ یتلو قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. نبی اللہ کے تابع ہو کر پڑھتے ہیں، وہ تلاوت ہے. ہم نبی کے تابع ہو کر پڑھیں گے، وہ تلاوت ہے. اور اللہ کسی کا تابع نہیں، تو اللہ نے اپنے اوپر بولا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. وہاں قرات ہے، یہاں تلاوت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریق پر تلاوت کرنے والے بنے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. اپنے قرآن کو صحیح کرو. رب قال للقرآن والقرآن یلعن. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، بہت سے قرآن پڑھنے والے جن کا قرآن صحیح نہیں، جو الفاظ کا فرق نہیں، جو حروف کا فرق نہیں کرتے، اور ویسے ہی سرسری قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں. روایت میں ہے قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے اور پڑھنے والے اس قرآن کو چھوڑ دے، تیری وجہ سے میں خراب ہوتا جا رہا ہوں. تو ہمیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ ان بزرگوں سے، ان قرآ سے، ان علماء سے سیکھنا چاہیے. عمر بری ہو گئی، فکر نہ کرو. ابو بکر صدیق نے 40 سال کی عمر میں قرآن سیکھا. عمر فاروق نے 40 سال کی عمر میں قرآن سیکھا. حضرت حمزہ نے بڑی عمر میں قرآن سیکھا. حضرت عثمان نے بڑی عمر میں. علم حاصل کرنے میں حیا نہیں ہونا چاہیے، شرم نہیں ہونی چاہیے. اہل علم کی خدمت میں بیٹھ کر ہماری تو نمازوں پر بھی زمین کو گلا ہے. ایک شاعر کہتا ہے چوں بسجدہ کردم در زمین ندا برآمد، چوں بزمین سجدہ کردم در زمین ندا برآمد. جب میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی کہ اے سجدہ کرنے والے تو سر کو اٹھا لے، تیری ریاکاری سے میں خراب ہو رہی ہوں. بسجدہ اے ریائی، تیری ریاکاری سے میں خراب ہو رہی ہوں. تو کیوں ریاکاری والا سجدہ مجھ پر کر رہا ہے؟
ہماری تو نمازوں کا بھی یہ حال ہے. اللہ کرے کہ ہم نماز سیکھیں, ہم اپنی نمازوں کو صحیح کریں, ایک اللہ کے لیے کرنے والے بنے, ایک اللہ کی رضا کے لیے ہم کرنے والے بنے. ہمارے اعمال میں وہ جان ہونی چاہیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. یہ راضی, یہ راضی, یہ راضی, ان کی رضامندی سے مجھے اچھے تو کلمے مل جائیں گے اور کیا ملے گا. لیکن جب وہ راضی ہوگا تو جنت عطا کرے گا, وہ راضی ہوگا تو دنیا کی سرخروئی اور عزت عطا کرے گا. فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. اچھا یہ قرآن کیسا ہم نے تمہیں عطا کیا, اس رسول کو کیسا قرآن دیا؟ فرمایا ایسا قرآن ہم نے دیا ہے, ایسا قرآن دیا ہے کہ اس میں اگلی ساری کتابوں کو جمع کر دیا. اس میں تورات بھی ہے, زبور بھی ہے, انجیل بھی ہے, صحف موسیٰ بھی ہے, صحف شیش بھی ہے اور صحف خلوق بھی ہے. ہم نے جتنی کتابیں پہلے اتاری ہے اے قرآن کے پڑھنے والوں, ہم نے اس میں ساری کتابوں کو جمع کر دیا. میں نے ابھی کسی جگہ ایک بات کہی کہ بنی اسرائیل کو تورات میں ایک مرتبہ اللہ نے یا بنی اسرائیل نام لے کر خطاب کیا, یا بنی اسرائیل. اس پر تو وہ اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے کہ ان کو زعم ہو گیا غلط, تصور ہو گیا غلط. کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباہ, ہم تو اللہ کے بیٹے ہو گئے اور ہم اللہ کے محبوب ہو گئے. ایک مرتبہ کہنے کو. اور مسلمانوں, اللہ نے قرآن میں تم کو 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کے پیارے کتاب سے خطاب کیا. 88 مرتبہ گن لو قرآن, 88 مرتبہ تمہیں کہا یا ایھا الذین آمنو, او میرے ایمان والو. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو تو میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرا محبوب رب مجھ کو کچھ کہہ رہا ہے. لیکن افسوس کہ ہمارے کان کھڑے نہیں ہوتے, ہمیں قرآن کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں. ہم دنیا کمانے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ اپنے رب کو بھی بھولے, اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی بھولے, قبر کو بھی بھولے, حشر کو بھی بھولے, قبر کے منظر کو بھی بھولے اور حشر کے منظر کو بھی بھول گئے. تمام چیزوں کو ہم بھول چکے ہیں. تو میرے بھائیوں, رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق. یہ اہل کتاب جو ہے نا, ان کو کتاب پہلے بھی دی گئی, لیکن جب جب دلائل آئے انہوں نے اختلاف کیا. اس کے بعد اللہ نے 2 جماعتوں کو آگے بیان فرمایا. ان الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا, فرمایا وہ جہنمی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, جو ایمان لائے, اعمال صالحہ کیے, وہ مخلوق میں سب سے اچھے ہیں. اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. فرمایا میں ان کو ایسی جنت دوں گا جس کے نیچے سے نہر جاری ہوگی, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, خالدین فیہا. اور اس کے بعد آگے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, میں ان سے راضی ہوں, اس سے راضی. لیکن آگے قید لگا دی, ذالک لمن خشی رب. یہ جنت اس کو ملے گی جو دنیا میں اپنے رب سے ڈرا, اپنے اللہ سے ڈرا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ برائیوں سے بچتا ہے. جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت گناہ کی خواہشات بہت ابھرتی ہے, میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں؟ حضرت نے فرمایا موم بتی جلاؤ, دیا جلاؤ, چراغ جلاؤ, اور جب خواہش ابھرے تو یوں انگلی ڈالو, پھر ہٹاؤ, پھر انگلی ڈالو, پھر ہٹاؤ, اور یہ تصور کرو دنیا کے چراغ کی آگ برداشت نہیں ہے تو جہنم کیسے برداشت کرے گا. فرمایا یہ کام کرو. جنید بغدادی سے دوسری بات, کسی نے فرمایا حضرت میں گناہوں سے کیسے بچوں؟ حضرت نے فرمایا اللہ کا خوف مجھے کیسے پیدا ہو؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت پیاری تعریف کی, اللہ کی نعمتوں کو یاد کر اور اپنے قصوروں کو یاد کر. اس موقع پر تیری کیفیت ہوگی اللہ تجھے خشیت نصیب کر دے گا. اللہ کی نعمت اور اپنے گناہ کہ وہ مجھے کیا دے رہا ہے اور میں اس کو کیا دے رہا ہوں. میں نے ابھی ایک جگہ ایک بات کہی کہ دیکھو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں رہتے تھے. اللہ نے ایک چیز سے منع کیا تھا, یہ نہ کھانا. وہ اللہ جانتا ہے کیا چیز تھی, یہ نہ کھانا. کھا لیا, کپڑے اتر گئے کہ نہیں؟ قرآن اس کے اوپر گواہ ہے, کپڑے اتر گئے. فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر
اپنے شرمگاہ پر چپکانے لگے کہ ہمارا سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو رب، جو اللہ جنت جیسی مقدس جگہ میں آدم جیسے نبی اور حوا جیسی پاک دامن عورت اللہ کی ایک بات کی ذرا سی خلاف ورزی ہو جانے پر ان کے کپڑے اتار دیے، وہ رب قادر ہے اے انسان کہ تو روڈ پر چل کر گناہ کر رہا ہے، اللہ روڈ پر میرے اور آپ کے کپڑے بھی اتار سکتا ہے۔ وہ روڈ پر میرے اور آپ کے کپڑے بھی اتار سکتا ہے، لیکن اس نے نہیں اتارے۔ اپنا کمال نہ سمجھنا، یہ دعائیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی دعاؤں کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں، ورنہ کب سے ہمارے کپڑے اتر جاتے، ہم برہنہ ہو جاتے، اللہ ہماری عزت کا فجیدہ کر دیتا، صبح اٹھتے تو چہرہ کالا ہو جاتا۔ اس نے چہرہ بھی کالا نہیں بنایا، اس نے ذلیل نہیں کیا، حتیٰ کہ بیوی تک کو پتہ نہیں ہونے دیا کہ میں نے کیا گناہ کیا، میری اولاد تک کو پتہ نہیں ہونے دیا کہ میں نے کیا گناہ کیا۔ لیکن اللہ کی اس خسروانہ شان، یہ رحمانہ شان، یہ رحیمانہ شان، یہ غفاریت والی شان، یہ ستاریت والی شان سے اے بندے دھوکے میں آ کر گناہ نہ کر، اس کو پکڑنے کا بھی حق ہے، اور جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو اخذ عزیز مقتدر، وہ ایسی رسی کھینچتا ہے کہ پھر اس کے ہاتھوں سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ذالک لمن خشی ربہ، خشیت والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی بنائیں، دینداری والی بنائیں، اور اللہ کے نبی کے دین کو ہم اپنی زندگیوں میں اتاریں اور اپنے بھائیوں کو بھی دین کی باتیں بتائیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمام لوگ خسارے میں، نقصان میں ہیں، مگر کامیاب کون لوگ؟ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے۔ یہ تو اپنا کام، وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو حق بات بتاتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہے، خود بھی بنے، دوسروں کو بھی بنانے کی فکر۔ یہ نبی کی دعوت کا مزاج تھا کہ نبی علیہ السلام نے امت کو دعوت والے مزاج پر ڈالا اور یہ فرمایا کہ اپنی زندگی کو بھی خوبصورت بناؤ، اپنے بھائیوں کی زندگی کو بھی خوبصورت بناؤ۔ اور نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو سعید خدری راوی حدیث ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، تمہارے بس میں ہو اپنے ہاتھ سے روکو، تم باپ ہو، تم بادشاہ ہو، تم صدر ہو، اپنے ہاتھ سے مار کر روکو۔ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، کم سے کم زبان سے روکو، نصیحت کرو، لیکن عمدہ طریق، اچھا طریق، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، لڑاکو زبان نہیں، آستین والی زبان نہیں، بھویں چرانے والی زبان نہیں۔ موسیٰ فرعون کے پاس گئے دعوت دینے کے لیے تو اللہ نے فرمایا قولا لینا، نرم بات کرنا۔ موسیٰ کہہ رہے رب کریم وہ خدائیت کا دعوے دار، الوہیت کا دعوے دار، ربوبیت کا دعوے دار، اور تو کہتا ہے نرم بات کرنا۔ فرمایا ہاں موسیٰ نرم بات کرنا، اس لیے کہ تو نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، وہ تیرا محسن ہے، اور نبی اپنے محسن کو آنکھ دکھائے گا تو یہ نبوت کے احکام کے خلاف، اپنے محسن کو آنکھ نہیں دکھائی جاتی۔ یہاں تو فرعون جیسے باغی کو آنکھ بتانے کو منع کیا، یہاں میں میرے ماں باپ کو آنکھ بتا رہا ہوں جو میرا محسن ہے، میں اپنے اللہ کو آنکھیں بتا رہا ہوں جو میرا محسن ہے، اس کی بغاوت کر رہا ہوں۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اچھے طریقے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اچھا طریقہ، زبان اچھی ہو، دعوت کا مزاج اچھا ہو۔ ہمارے صحابہ کرام کی وہ دعوتانہ مزاج کا زبان تھی کہ لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر گرویدہ ہو جاتے تھے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنی زندگیوں کو بھی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت کا مزاج لے کر اپنے بھائیوں کی زندگیوں کو بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے میرے بھائیوں، ابھی آپ کے وہاں اجتماع بھی ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد بہت ساری جماعتوں کی شکلیں بھی بنے گی۔ جو ترتیب آپ کے وہاں کی ہوگی اس ترتیب کے مطابق اپنا وقت فارغ کریں، اپنے راستے کو بھی اپنا نہج بھی صحیح بنائیں، اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں،
اور اپنے بھائیوں کی بھی زندگیاں دین پر آ جائیں، اس کی فکریں ہونی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ درود شریف۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیئات سے معافی عطا فرما، جلی خفی ظاہر باطن صغائر کبائر کو معاف فرما۔ اے اللہ رمضان میں جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا۔ الہ العالمین 20 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہنا ہمارے بس میں نہیں تھا، یہ تو نے ہمت عطا فرمائی تھی۔ مولا جب تو نے ہمت دی تو قبول بھی فرما لے، اس کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے رشتہ دار اقارب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے متعلقین محبوبین کو معاف فرما، تعلق رکھنے والے محبت رکھنے والوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا، ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم۔